اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أحمده سبحانه في الأولى والآخرة، فله الحمد الموفور وإليه المرجع والنشور. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت کے ساتھ نیک کام تکمیل پاتے ہیں، اس کی توفیق کے ساتھ اعراض و مقاصد پورے ہوتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں۔ میں اللہ کی حمد کرتی ہوں، وہ پاک ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی حمد بھی اس کی حمد اس کی حمد ہے بہت زیادہ، اور اس کی جو ہے طرف لوٹنا اور قبروں سے نکل کر اس کے پاس جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم سورہ عصر اسٹارٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1، والعصر۔ قسم ہے زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ عصر زمانے کی قسم، یعنی یہ جو زمانہ، یہ جو عصر ہے، یہ آہستہ آہستہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ آہستہ آہستہ گزرنا، آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، تو اور بہت تیزی سے گزرنا۔ تو جیسے جیسے یہ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے اور بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، سوئفٹلی گزر رہا ہے، اس پر جو ہے قسم کھائی گئی ہے کہ آپ سب دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا پہلا دن یاد کر رہے ہوں گے، دوسرا دن یاد ہوگا، تیسرا دن یاد ہوگا، لیکن بیچ کا جتنا بھی یہ وقت ہے، یہ سب بس جیسے لگ رہا ہے کہ بس ابھی روزے رکھنا شروع ہی کیے تھے، ابھی رمضان اسٹارٹ ہی ہوئے تھے، اور اب جو ہے تاخرات میں جاگنا، قیام کرنا، اور یہ بھی جو ہے دیکھیں اس تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، دن بہ دن آخری اشرا بھی جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ایک ایک کر کے جا رہا ہے، قریب جا رہا ہے اپنے مکمل پر، اور پھر کیا ہوگا، یہ مہمان جو ہم سب کی زندگی میں آیا ہے، پھر یہ چلا جائے گا، اور ہم سب کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والے رمضان میں ہم سب زندہ بھی ہوں گے یا نہیں، آنے والے رمضان میں ہم کو تاخرات میں جاگنا نصیب ہوگا بھی کہ نہیں، قیام کرنا نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ آج جو تسبیحات آپ سب اٹھاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اپنے مسلح کو بچھاتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ قرآن لے کے بیٹھتے ہیں، ان تاخراتوں میں، ان آخری عشرے میں پتہ نہیں اگلے رمضان، یہ رحمتوں کے دن، یہ اللہ کی دیے ہوئے رمضان کی برکتیں ہمیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی۔
تو وقت جو ہے وہ کیا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، اور وقت تیزی سے گزر جا رہا ہے اپنے آخری وقت کی طرف۔ ہر وہ آنے والا وقت آتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے گزر جاتا ہے۔ تو جس طرح سے رمضان ہم سب کہہ رہے تھے کہ آ رہا ہے، آنے والا ہے، اور پھر آیا پھر پہلا روزہ، تو دیکھیں شروع کے روزے آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوں گے، لیکن بیچ کے جیسے لگتا ہے کہ بس ابھی ایک آنکھ جھپکی اور روزے جو ہے وہ نکل گئے، اور یقین بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے اتنے رمضان ہمارے لیے آسان کرے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کری، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کری کہ ہم سب آج اس روزے تک پہنچے ہیں، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو جس طرح سے آہستہ آہستہ گزرتا ہے اور پھر وہ تیزی سے گزر جاتا ہے، جیسے کہ وہ ایک پلک جھپکتے ہی تھا، تو اس زمانے کی قسم یہاں پہ کھائی جا رہی ہے۔ تو ہر وقت بھی جو ہے گزر جائے گا، مہینے جو ہے وہ ہفتوں کے ہو گئے، اور ہفتے جو ہے وہ کتنے دن کے ہو گئے، اور سال بھی کتنی جلدی گزر رہا ہے۔ ابھی جو ہے سن 2024 چل رہا ہے، پھر آنے والے سال میں ہم سب، اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو، تو اس میں جو ہے پھر انشاءاللہ ہم سب بہترین عمل اللہ سے مانگیں گے، اپنی زندگی کے لیے اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ تو وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے اور گزر ہی جائے گا، لیکن انسان کے پاس کتنا وقت ہے اس ٹائم صرف اللہ کو معلوم ہے، صرف اللہ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں، جتنا بھی وقت اللہ ہم سب کو زندگی دے، ہم سب حیات رہیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن انشاءاللہ۔ آیت نمبر 2، ان الانسان بے شک تمام انسان لفی خسر، کہاں ہے؟ نقصان میں، خسارے میں، گھاٹے میں، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں۔ تو قسم کھا کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں۔ آیت 3، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، اب دیکھیے یہاں پہ بتایا گیا، پہلی آیت میں کیا بتایا؟ گھاٹے میں ہے، لیکن اس کی اگلی آیت میں آپ کو یہاں پر پازیٹیو بات بتائی جا رہی ہے، اچھی وائبس دی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب دیکھیں آپ اپنے آپ کو، آپ ایمان لانے والوں میں سے ہیں، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل کرے جن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے اس آیت میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو سچ بات کہی، ایک دوسرے کو اچھی بات بتائی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، صبر کی نصیحت کی۔ تو یہاں پہ کتنی ساری چیزیں دیکھیے آ گئی ہیں، صبح ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی، اور جنہوں نے آپس میں حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ تو بہترین کس کے لیے ہے؟ اس آیت کے لیے ہے، لیکن آیت نمبر 2 میں کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی، نقصان میں ہے وہ لوگ جنہوں نے صبر نہیں کیا، نقصان میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل نہیں کیے، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے ایک ہونے کا، قیامت کے دن کے ہونے کا، عرش کے میدان میں جمع ہونے کا، ان سب کے ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ایمان یہ بھی ہے کہ جو کچھ میری زندگی میں ہے، جو مجھے اللہ نے دیا ہے، میں اس پہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس پہ ایگری کرتی ہوں۔ یہ بھی ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا، اپنی ہر چیز کو، اپنی زندگی کو ایکسیپٹ کر لینا کہ آئی ایکسیپٹ مائی لائف، یہی ہے میرے لیے، اللہ نے جو لکھ دی ہے یہی ہے میرے لیے، مجھے اسی میں ہی رہ کر کے اپنے لیے صبر ڈھونڈنا ہے، اسی میں اپنے لیے نیک عمل ڈھونڈنے ہیں، اسی میں اپنے لیے اچھی خوشگوار زندگی بنانی ہے، اسی میں اپنے لیے سکون بنانا ہے، زندگی میں بھی سکون چاہیے، اور پھر آخرت میں بھی ایسے عمل کرنے ہیں کہ پھر وہاں پر بھی کیا ہو؟ راحتیں ہی راحتیں ہوں۔ تو الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی لسٹ میں ایڈ کر دیں جن کے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ کرے جو بھی سن رہے ہیں، جو جمع ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دیں جن کے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے، کہ جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور ہر حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے، اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم سب اپنی زندگی کو بھی ایکسیپٹ کریں انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے ہم اس عمل کو لائیں گے کہ ہم سب اپنی زندگی کو ایکسیپٹ کریں گے،
کل ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کسی کی زندگی کو دیکھ کر کے حسد نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اس کو بلائیں گے کہ اپنے دل سے حسد نکالیں گے۔ جو جس کی جیسی زندگی ہے، آپ سے زیادہ اچھی کسی کی زندگی ہے تو وہ اس کے لیے ہے نا؟ تو ہر پریشانی، ہر آزمائش ہر ایک کے ساتھ ہے۔ جس کے اوپر آزمائش ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کو کیا لگتا ہے کہ صرف میرے ہی ساتھ پریشانی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی مسکرا کے ہی ملتا ہے نا، ایسا تو کوئی نہیں ہے جو رو کے پریشان ہو کے ملاقات کرتا ہو، ہر کوئی ہنس کے بول کے ہی ملتا ہے۔ لیکن آپ اس ہنسی سے، آپ اس مسکراہٹ سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے دل میں کیا پریشانی ہے، اس کے دل میں کیا بے چینی ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، اس کی زندگی میں کیا آزمائش ہے۔ تو کسی کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے، کسی کی زندگی کو دیکھ کر کے، کسی کو خوش دیکھ کر کے نا، بالکل اپنی زندگی کو ایسا نہ سوچا کریں کہ میری زندگی میں تو کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دل کی تمام بیماریوں سے دور رکھے۔ جیسے اپنی صحت مانگتے ہیں، جو کوئی تکلیف آتی ہے، بیمار ہوتے ہیں تو صحت مانگتے ہیں اللہ سے، اسی طرح دل کی بھی اچھی صحت ہونے کا اللہ سے مانگا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو آپ ٹھیک کر دیں، میرے دل کو وہ دل بنا دیں اللہ تعالیٰ جو مجھے اپنے لیے بھی خیر ہو اور دوسروں کے لیے بھی خیر ہو میرے لیے اس میں، اور میرے لیے قیامت کے دن پھر اس دل کو بنانے کی وجہ سے اس پر کیا ہو، نیک عمل کر کے اور صبر کرتے ہوئے اس احساس کے ساتھ کہ مجھے اللہ سے ایک دن ملنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اس وقت کو سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں اپنے دل پر محنت کروں اور اس حسد کو، اس بکس کو اور کسی سے نفرت کو کیا کروں، دل سے سارے کو نکال دوں۔ مرنے والا جب مر کے چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ دل کی ساری بیماریاں وہیں پر ختم ہو جاتی ہیں، بالکل کچھ باقی نہیں ہوتا، دل کی ساری بیماریاں ختم، سارے جو ہے ساری چیزیں جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں سب کے سب وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بس وہ جا رہا ہوتا ہے کیا لے کر کے، عامل الصالحات، وہ نیک عمل لے کے جا رہا ہوتا ہے، بس اس کے ساتھ جو ایک چیز اٹھے گی، جائے گی اللہ کے پاس، وہ کیا جائے گی، عامل الصالحات۔ اور جو ایمان لایا، جو دنیا میں کس طرح سے اس نے کل ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمتیں دے کر کے اور ہم سے اس کا حق پوچھیں گے کہ ہم نے اس کا کیا شکر ادا کیا، ہم نے اس کا کیسے شکر ادا کیا اور ہم نے کیا حق ادا کیا۔ تو یہ چیز بھی جو ہے، اس کے بھی سوال ہوگا، ہر اس نعمت کا سوال، ہم اللہ پر کتنا ایمان لائے اس کا سوال، اور ہم نے کتنے نیک عمل کرے اور ہم کیا عمل لے کے جا رہے ہیں، بس یہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا کے جو آپ کے گھر ہیں، جو آپ کے پاس پراپرٹیز ہیں، جو آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، یہ سارا کیا ہوگا، یہ سب آپ دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں۔ زندگی بھر جو آپ نے کمایا، جمع کیا، مشکلوں کو کاٹا، رہے برا سب گھر بنایا، گھر بسایا، اور پھر کیا ہوا، ایک دن چھوڑ کے چلے گئے، اس کے لیے اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے چلے جانا۔ تو بہترین کیا ہے کہ صبر کے ساتھ زندگی گزاریں اور عمل صالح کریں جو آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور جب تک کہ ہم سب زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوطی سے بنائے رکھیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے بنیں، اور ہم ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے والے بنیں، اور خود بھی ہم جو ہے صبر کرنے والوں میں آ جائیں۔ یہاں پر جو ہے وہ حق بات بتانا اور پھر صبر کرنا، اس سے بات ایک اور یہاں پر نکلتی ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے، اس کو اللہ کی باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، اس کا ایمان دھیرے دھیرے مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، اس کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے ڈے بائی ڈے، وہ جیسے کلاسز اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے یا جیسے وہ آ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں باتیں جا رہی ہوتی ہیں، ان کے دل، ان کے ذہن، ان کی سوچ جو ہے بدل رہی ہوتی ہے، ان کے جینے کا طریقہ جو ہے بدل رہا ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بدل رہا ہوتا ہے، ان کا پہننا اوڑھنا بدل رہا ہوتا ہے۔ جب وہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، اس پروسیس میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو پھر وہ اپنے آپ کو جب اچھے عمل پہ لے آتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آس پاس کے جو ان کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو، یا پھر جن کو وہ جانتے ہیں ان کو، سب کو جو بھی ان کے جاننے والے ہیں سب کو وہ فکر میں آتے ہیں کہ اب میں نے یہ عمل کیا ہے، میں نے جو ایمان لے آئی ہوں، اب میں کیا کروں، اس کو دوسروں کو پہنچاؤں۔ پھر جب وہ دوسروں کو نیکی کی ہدایت دیتے ہیں، جب دوسروں کو سمجھاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں، نارمل سی بات ہے، آپ گھر میں دیکھیں کتنے سارے آپ میں سے ہی گھر میں کس چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو، کسی نہ کسی کو، کوئی اپنی فرینڈ کو ہر طرح سے جو ہے بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ اس طرح سے رہیں، اس طرح سے کریں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے ہوں گے، کبھی نماز کے لیے کہتے ہوں گے، کبھی قرآن کی تلاوت کے لیے غصہ کرتے ہوں گے، کبھی
نماز جو ہے دیر سے پڑھ رہے ہیں یا جلدی پڑھ رہے ہیں اس پر بھی ڈانٹ لگاتے ہوں گے. اتنی ساری چیزیں جب آپ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں نا نیک عمل کرنے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں نیک عمل کرنے کے لیے، اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد آپ جو ہے اس کی حق بات آپ اس کی نصیحت کرتے ہیں. جو سچ ہوتا ہے آپ وہی بتاتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، غفلت کریں گے تو کیا ہوگا، رمضان میں اگر اس طرح سے فضول کی چیزیں دیکھیں گے تو کیا ہوگا، ہر چیز کے لیے ڈانٹیں گے، ہر چیز کے لیے غصہ کریں گے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے سوال کریں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ تم جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھ بھی رہے تھے لیکن تب بھی تم نے حق بات نہیں کری، تب بھی تم نے لوگوں کو نصیحت نہیں کری اور وہ گناہ میں پڑتے رہے. یعنی تم نے اپنے آپ کو بچانے کی اتنی زیادہ کوشش کری لیکن اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی اتنی سی بھی محنت نہیں کری. تو اس کے بعد جب آپ نیک عمل کے لیے کہتے ہیں اور پھر نصیحت کرتے ہیں، اس کے بعد تھرڈ والا پارٹ کیا آتا ہے، وتواصوا بالصبر. اب جو آپ کو اس میں رپلائی ملتا ہے، اب جو آپ اس میں سنتے ہیں، جو بھی آپ کے نصیحت کرنے پر جو آپ کو جواب ملتا ہے اس پر آپ کیا کریں، صبر کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہی ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد دوسروں کو کہیں، یا پھر کوئی بہت زیادہ برے کبھی کمنٹس کر دیتے ہیں جس سے دل دکھ جاتا ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم تو اچھی بات کہہ رہے ہیں، ہم تو سمجھا رہے ہیں، ہم تو کوئی بری بات نہیں کہہ رہے ہیں. اس طرح سے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں تو جواب کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی اچھا نہیں ملتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وتواصوا بالصبر، پھر وہاں پر کیا کریں، صبر بھی کریں. پھر اس وقت پر صبر کریں. ایک معنی جو ہے اس آیت میں سے بھی ہو سکتے ہیں سمجھانے کے لیے ہمیں کہ ہم پھر اس وقت پر صبر کریں اور کیا کریں، اپنی بات پہنچا کے نصیحت کر کے اس عمل کو کر کے اب کیا کریں، صبر کریں اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں. سب سے بہترین دعا جو ہے وہ کیا ہے، ہدایت مانگیں. کوئی بھی برا کر رہا ہے، کوئی برا کہہ رہا ہے، کس نے برا جواب دیا ہے، کس نے غلط کرا ہے، ہر ایک کو بس یہی کہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے. جب اللہ ہدایت دے دے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. الحمدللہ بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا. اور الحمدللہ آج ہم سب جو آپ سے یہ سب سن رہے ہیں نا، یہ ہدایت کا ایک پارٹ ہے یہ ہمارے لیے، کہ جو ہمارے کانوں میں یہ جو آوازیں جا رہی ہیں، جو باتیں جا رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر ہم آیتوں کو سن رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے ہمارے لیے. جس کے پر سے گزریں گے تو کیا ہوگا، ہمارے لیے بہترین ہوگا اس پر سے گزرنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا اور پھر عمل کرنا. تو پھر صبر کی نصیحت کریں، نصیحت دوسروں کو پھر صبر کی نصیحت کریں. پھر جو لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اور ان کو الٹا جواب ملتا ہے، ان کو بھی صبر کی نصیحت کریں اور خود بھی صبر کریں اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں. لیکن اپنے کام میں لگے رہیں. جس طرح سے خود اپنے آپ کو اچھے راستے پر چلا رہے ہیں، اسی طرح سے اپنے ساتھ والوں کو بھی اچھے راستے پر چلانے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ. تو پھر کیا ہوگا، گھر کا ماحول بھی بہترین ہوگا، پھر سکون ہوگا گھر میں. ایک جو ہے اتنا اچھے سے لے کے چل رہا ہے، اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، باقی یہ گھر والے جو ہے وہ غفلت میں ہیں، تو اس ایک کو کتنی فکر ہوتی ہے تمام گھر والوں کے لیے کہ اللہ کرے یہ لوگ بھی جو ہے اسی طرح اچھے سے پڑھنے والے ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور وقت کی اہمیت کو سمجھیں. تو اس وقت پر کیا کریں، صبر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں ان کے لیے. الحمدللہ آج ہمیں اس میں سیکھنے کو جو ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، بہترین صبر کرنے والوں میں سے بنائے. ابو مدینہ دارمی سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے سے یہ نہ کہہ لیتے، اس آیت کو نہ پڑھ لیتے، والعشر ان الانسان لفی خسر، یہ جب نہ پڑھ لیتے تب تک کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے. یعنی جب بھی ملتے، ملاقات ہوتی تو اس بات کا احساس دلاتے کہ زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں. یہ گھاٹا، یہ نقصان، یہ خسارہ کس لیے ہے، یہ ہمارے لیے سمجھانے کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں رہتے ہوئے برے عمل کرتے ہیں، جو صبر نہیں کرتے ہیں، جو لوگوں کو جواب دینے والے ہو جاتے ہیں، جو خود تو جو ہے اچھے بن رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو جو ہے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کچھ کہنے والے نہیں ہوتے ہیں، ان کو حق بات بتانے والے نہیں بنتے ہیں، ان کو سچ بات بتا کے ان کو اچھے عمل پہ لانے والے نہیں بنتے. تو یہ ان کے لیے ہے کہ وہ گھاٹے میں ہیں.
تو انسان جو ہے آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے، یہی بتانا ہمارے لیے اس میں مقصد ہے کہ اگر آخرت کا نقصان سے بچنا ہے تو اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم سب کہیں گے نا کہ جی بالکل ہمیں آخرت کے نقصان سے بچنا ہے۔ کوئی اتنی ہی چاہتا ہے کہ جس کو نقصان اٹھانا پڑے۔ ایک نقصان دنیا کا دیکھیں اب جو آپ اٹھاتے ہیں، کوئی مال کا نقصان اٹھاتا ہے، کوئی جان کا نقصان اٹھاتا ہے، کسی کا صحت کا جو ہے کوئی بیماری کوئی لگ جاتی ہے اس سے وہ پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنی جان سے نقصان اٹھاتا ہے، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس میں اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ وقت جو آتا ہے اور آ کے کیا ہوتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کے جو اثر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے انسان اس پر جو ہے افسوس کرتا ہے کہ یہ جو میرا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کیا کریں، اس کی بھرپائی کر دیں، اس پر میرے لیے آسانی کریں۔ تو دنیا کے کتنے سارے نقصان آپ سب نے بھی دیکھے ہوں گے، کسی کو مال کا نقصان ہوا ہوگا، کسی کو جان کا نقصان، کسی کو رزق میں کسی کی تنگی ہے تو کسی کو کچھ جو ہے معاملے ہیں، سب کو الگ الگ طرح، کسی کو گھر کا نقصان ہو گیا، کسی کو پراپرٹی کا نقصان ہو گیا، کسی نے کچھ جو ہے پارٹنرشپ میں کام کیا اس کو اس ڈیل کرنے میں جو ہے نقصان ہو گیا۔ الگ الگ طرح کے نقصان جو ہے دنیا کے ہوتے ہیں، اس پر اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے، لیکن اسی طرح سے اس نقصان کی بھی فکر کریں جو آخرت کا ہے۔ تو اگر اس آخرت کے نقصان سے بچنا ہے تو پھر کیا کریں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ انشاءاللہ۔ سورہ عصر الحمدللہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سورہ ہمزہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ آیت نمبر 1، وَيْلٌ ہلاکت ہے، لِكُلِّ واسطے ہر اس شخص کے، ہُمَزَةٍ جو منہ پر عیب لگاتا ہے، لُمَزَہ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ لیکن یہ چیز تو بہت عام ہے۔ اب یہاں پر اس چیز سے انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگنی ہے اور نیت بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کو میری زندگی کا میرے لیے آسان بنا دے، میری زندگی میں مجھے اس بات کو سمجھا دیں کہ میں ان لوگوں میں سے نہ بنوں۔ تو کن لوگوں کی یہاں پر اب بات ہو رہی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، نقصان ہے ان لوگوں کے لیے، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، لِكُلِّ ہر شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو ہمزۃ لمزہ جو منہ پر عیب لگاتا ہو، جو اس شخص کی جو منہ پہ تانا دینے والا ہو، جو برے کمنٹ کرنے والا ہو، جو لوگوں کے برے کمنٹ کر کے آنکھوں میں آنسو لے آتا ہو، دل دکھا دیتا ہو، ان لوگوں کے لیے اللہ کیا کرے، بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور کن کے لیے، جو دوسروں پر عیب لگاتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے، یہاں پہ پہلو مزاج ہے وہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، سے بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسی بیماری سے دور رکھیں کہ ہمارے دل میں جو ہے کبھی خیال بھی نہ آئے کہ کسی کو آنکھوں میں آنسو لانے والے بنے، یا پھر ہم کسی کو تکلیف دینے والے بنے، ہم کسی کو منہ پہ تانا دینے والے بنے۔ اور ان دونوں چیزوں کو پھر خیال رکھیں کہ پیٹھ پیچھے جو ہے برائیاں کرنے سے انشاءاللہ بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، اگر تمہارے اندر ایسی کوئی بھی عادت ہے تو پھر کیا کرو، اس کو چھوڑنے والے بنو۔ پیٹ پیچھے برائیاں کرنے سے دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور منہ پہ بھی تانا دینے سے کیا ہوتا ہے، دونوں ہی چیزوں میں انسان جو ہے نظروں سے گر جاتا ہے۔ کسی کا دل دکھانا کتنی ہی بری بات ہے، پیٹ پیچھے جو ہے کسی کا عیب بیان کرنا کیا ہے، غیبت ہے، جسے جو ہے قرآن کریم میں نہایت ہی گھنونا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور کسی کے منہ پر تانا دینا جس سے اس کے دل ٹوٹ جائے اور جس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، جس سے اس کو تکلیف ہو جائے، اس سے بھی بڑا گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ پچھلی تمام زندگی اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات ہو گئی انجانے میں یا جان بوجھ کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف کر دیں کہ اب آئندہ آنے والی زندگی میں آپ مجھے ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ محنت کرنی ہوگی تبھی جو ہے وہ انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں۔ آیت نمبر 2، الذی وہ جس نے جمع کیا مالا وعددا، مال اور گن کر رکھا اس کو۔ دیکھیں جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے،
اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو مال کو جمع کرتا جائے، یعنی جس نے مال کو اکٹھا کیا اور پھر کیا کرا، گنتا جائے، اور پھر کیا کرتا رہا، وہ گنتا رہتا ہو، اسے گنتا ہی رہتا ہو، جیسے جیسے اس کے پاس مال آ رہا ہے وہ اس کو سیو کر رہا ہے اور گنتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، لیکن سیونگ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں، جب بھی صدقہ کرنے کے موقع آئیں تب تب صدقہ کریں، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اور یوں بھی آپ خود جو ہے صدقہ کرتے رہیں، ایسے کاموں میں اپنے رزق کو خرچ کریں جہاں پر جو ہے آپ کے لیے بہترین اجر ملے، جہاں پر کسی کے مسئلے حل ہو جائیں، جہاں پر کسی کی مشکل آسان ہو جائے، جہاں پہ کسی کی آپ کی اس دینے سے جو آپ سے کسی کا انسان کے مسکراہٹ آ جائے، خوشی آ جائے اس کی زندگی میں، اور اس کے جو ہے مدد ہو جائے آپ کی وجہ سے۔ تو جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان ایک میں ایک جو ہے اکڑ آ جاتی ہے، کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے، اس کو اکڑ آ جاتی ہے، وہ سوچتا ہے میرے پاس تو اب بہت ہے، اب تو ہم جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور کبھی جو ہے لین دین کے معاملے بھی ہوتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں کہ جو ان کے برابر والے ہوتے ہیں ان کو تو بالکل اچھے سے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو غریب ہوتے ہیں، جو ان سے کم ہوتے ہیں، ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کم لگا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہماری دیکھ رہے ہیں، ہر اجر ہمارا نیت ہماری لکھی جا رہی ہے، ہر ایک کو برابر کا دینا، ہر ایک کو برابر کا سمجھنا۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے کے آزما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو نہیں دیا ان کو نہ دے کے بھی آزما رہے ہیں، جن کو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ یہ آزما رہے ہیں کہ وہ اس پر کتنا جو ہے کہاں کہاں وہ اس کو خرچ کرتے ہیں اور کن کن راستوں میں لگاتے ہیں، اور خود اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کی طرف بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے جن کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزماتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا شکر کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کم دیا لیکن تب بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، زندگی جو ہے چل رہی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آپ کے اس یقین پہ، آپ کے اس بات پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کیا کریں گے، آپ کو اور دیں گے انشاءاللہ، غیب سے مدد کریں گے۔ تو بس بات کس بات کی ہے، بات ہے شکر کرنے کی، کہ شکر کرے، نعمتیں جو ہے وہ کیا ہوں گی، بڑھتی جائیں گی، رزق جو ہے بڑھا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا زیادہ مال ہونے سے، اور دوسروں کو جو ہے کم سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، دوسروں کو جو ہے دوسروں کو بالکل ایک نہ ہونا، ایک غلط سمجھنا، لوگوں کو جن کے پاس مال نہیں ہے وہ جو ہے غریب ہیں، یا جن کو کم لیول کا سمجھنا اور اپنے آپ کو زیادہ اونچا سمجھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ برے اخلاق میں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم سب یہ اس چیز کو لیں گے کہ ہم بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب ہم کو مال دیں انشاءاللہ تو ہم اس کو جو ہے خرچ کرنے والے بنیں، اور جو ان کی صفت یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے، جو گنتے رہتے ہیں، یعنی وہ صرف گنتے رہتے ہیں کہ اب اور آئے گا، اب اور آئے گا، بتنا ہو گیا، بتنا ہو گیا، بتنا ہو گیا، اور نہ ہی اس میں سے صدقہ کرتے ہیں کہ اگر صدقہ کر دیا تو کیا ہوگا، کم ہو جائے گا میرا جو مال ہے، تو جو میں گن رہا ہوں پھر یہ گنتی کم ہو جائے گی، تو یہ بھی کیا ہے، بہت بری چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں۔ تو جو ہے یہ ساری مال، اور یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، پچھلی سورہ میں بھی دیکھیں مال کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہاں پر بھی آج ہمیں سمجھنے میں ملا، پچھلی کلاس میں بھی ہم نے دیکھے کتنے سارے مال کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مال کو صدقہ کرو، خرچ کرنے والے بنو، دینے والے بنو، اور پھر یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، مال کو اکٹھا کیا ہو اور گنتا رہتا ہو، تو اس میں سے جو ہے نہیں بننا ہے، جبکہ آگے آیت میں بتا رہے ہیں، آیت نمبر 3 میں، یا سبو وہ سمجھتا ہے ان مالہ کہ بے شک اس کا مال اخلدہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اور وہ گنتا رہتا ہے، دینے کی اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، اس کو صدقہ کرنے کا خیال نہیں ہوتا ہے، صرف اس ڈر سے کہ یہ جو میں گن رہا ہوں اس میں کمی ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا سمجھا رہے ہیں، سب وہ سوچتا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ مالہ اس کا مال کیا ہوگا، اخلدہ اس کو ہمیشہ جو ہے اس کے پاس رہے گا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ مال کا حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایسی محبت جو ہے ہر وقت لگی رہنا، اور اس کی گنتی میں لگے رہنا، اور اس کو جو ہے صدقہ نہ کرنا، اس کو اچھے راستوں میں نہ لگانا، اور یہ ساری جو ہے پھر کیا ہوتے ہیں، یہ پھر گناہ کر لے آتے ہیں، یعنی مال کی محبت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ پھر مال کی محبت جو اتنی زیادہ لگ جائے کہ پھر اس کو آخرت کا فکر ہی نہ ہو کہ یہ
مال جو ہے وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا میرا، لیکن اگر میں نے اس کو یہاں اچھی سے نہ خرچ کر لیا تو یہ میرے آخرت میں مجھے کام آئے گا، اور وہاں جہاں کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، اس جگہ۔ آیت نمبر 4، اللہ ہرگز نہیں، لیمبذن، البتہ ضرور ڈالے جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں، اور ہرگز نہیں ضرور ڈالا جائے گا، ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ حطمہ کیا ہے؟ وہ چورا چورا کرنے والی ہے۔ اور پھر وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم، وما، اور کیا چیز، ادراک بتائے تجھ کو، ما الحطمہ، کیا ہے حطمہ، تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے۔ آیت 6، نار اللہ الموقدہ، آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی، کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، التی وہ جو تطلع چڑھ آتی ہے، علی الافئدہ دلوں پر، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ آیت 8، انہا، بے شک، علیہم، ان پر، مؤصدہ، ان پر بند کی ہوئی، بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہے، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ آیت 6، آیت 9، فی میں احمد ممددہ، ستونوں میں، لمبے لمبے، وہ بڑے بڑے ستونوں میں، جبکہ وہ آگے کے یعنی لمبے چوڑے ستونوں میں یعنی گرے ہوئے ہوں گے، ایسی ایسے گرے ہوئے ہوں گے، اور بند کر دی جائیں گی، جو دلوں تک چڑھ جائے گی، اور سلگائی ہوئی آگ ہوگی، اور جس کو کیا کر دے گی، انسان کو ایسی جگہ پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہوگی۔ تو اس تما کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو، اور وہ سمجھتا ہو کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، تو ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اس کو تو ایک ایسی جگہ پھینکا جائے گا، اس کو، کس کو؟ جو اپنا مال گنتا رہا اور صدقہ نہیں کیا، اپنے گھر والوں پر نہیں خرچ کیا اور بس گنتا رہا، اور ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایک اس کو تو ایسی جگہ پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ آگ میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ بالکل جیسے وہ ہی نہیں، وہ ایک دم چورا بن جاتی ہے۔ وہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو دلوں تک جا چڑھے گی، اور یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی بند کر دی جائے گی، ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اور پھر فی عمد ممددہ، جبکہ وہ لمبے ستونوں میں یعنی گرے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ بچائے اس سے کہ دوزخ میں آگ کے شعلے لمبے چوڑے ستونوں کی شکل میں ہوں گے، لمبے چوڑے ستونوں کی شکل میں ہوں گے، جس سے وہ گرے ہوں گے، اور وہ چاروں طرف سے دوزخیوں کو اس طرح گھیر لیں گی کہ باہر نکلنے کا راستہ بند ہوگا۔ صرف ذرا اس بات پر غور کر کے دیکھیں اور سوچیں، ساری چیزیں اللہ نے بتا دی، اس جگہ کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا، اور یہ جگہ پر کب پہنچیں گے، کس طرح سے پہنچیں گے، کون لوگ پہنچیں گے، اور کیا وہ کریں گے جو وہ یہاں پہ پہنچیں گے، یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ تو آج ہم سب اپنے مال کو، بے شک ہم سب اچھے سے صدقہ کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم سب ایک بار نظر ڈالیں، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے ہمارے دل میں خیال آتا ہو دیتے وقت کہ ہمارے پاس کم ہو جائے گا، ہمارے پاس کمی ہو جائے گی، تو دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، لیکن آپ کی غیب سے مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دیں گے، بڑھا کے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ جو صدقہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کہاں پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو ہمارا بہترین صدقہ جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے، ان کے لیے بہترین خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے جو ہے اس کی زیادتی ہے اور بڑھا کے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے اس کے لیے بہترین نعمتیں ہیں پھر جو وہ دیکھے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں آپ کو چورا چورا کر دی جائے گی، اور وہ ایسی آگ ہوگی، ایسی گھیر لے گی دوزخیوں کو کہ وہ باہر نکلنے کا راستہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ سوچیں، ابھی دنیا میں اگر کوئی ایسے دروازے ہوں جن کے اندر آگ ہو، اور جس میں آگ کے شعلے ہوں، اور چاروں طرف سے دیواریں ہوں اور بند ہو،
اور اس میں جو ہے گر جائیں تو، اور دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں، پھر وہ کبھی نہ کھل سکیں، آپ کتنا ہی اس کو جو ہے نوک کرتے رہیں لیکن کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی کھولنے والا نہ ہو۔ سوچے ذرا سا اس کیفیت کو، سوچیں کہ اس راستے پہ آس پاس اس بند دروازے کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، آپ اندر بند ہو گئی ہیں، اب اس وقت کیا ہوگا؟ کیا آپ کی کیفیت ہوگی؟ آپ کیا سوچیں گی؟ کیا کیا رو کر کے آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی، کتنی مشکلیں آپ کو جو ہے ہو جائیں گی۔ اس وقت میں آپ سوچیں گی کہ ذرا سا میں جو ہے یہ اپنے لیے نہ ایسے راستے تیار کرتی جس سے میں یہاں پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بند دروازوں سے جو اندر کا جن کا اندر کا جو ہے معاملہ اتنا ہی دردناک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام دروازوں کے سے جو ہے دور رکھے جو ہمیں ان عذابوں میں ڈالے۔ جس طرح سے ایک اوون کے اندر آپ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ کیسے اندر پک کے اور اچھے سے اندر چل رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے سمجھیں اس چیز کو کہ اسی طرح سے ڈال دیا جائے گا اور پھر وہ چورا چورا ہو جائیں گے۔ پھر کہاں ہے آپ کی وہ خوبصورت آپ کا دل، اور پھر کہاں ہے آپ کی وہ خوبصورتی، اور کہاں ہے وہ آپ کا مال، کہاں ہے وہ مال آپ کا جو گنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ سورہ ہمزہ، الحمد للہ ہماری سورہ ہمزہ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں، ہم نے جو کچھ بھی اس میں سمجھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا معاملہ کریں۔ ہم سب انشاءاللہ عمل اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہ مہینہ رمضان بہترین مہینہ ہے اللہ سے مانگنے کا، اپنی بخشش کروانے کا، اور وہ کامیاب ہے وہ جس نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں نے اس رمضان کے مہینے کو گزارتے ہوئے اپنی بخشش کروا لی۔ اللہ سے رو رو کے معافی مانگیں تمام زندگی کے لیے، اللہ سے جو ہے خوب دعائیں مانگیں آنے والے وقت کے لیے، زندگی کے لیے اللہ سے خوب ساری خیر کی دعائیں مانگیں کہ آنے والا وقت اللہ تعالیٰ میری زندگی میں سکون ہو، آنے والا وقت اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر و عافیت ثابت ہو، آنے والا وقت اللہ تعالیٰ مجھے برے حادثوں سے بچائے، آنے والا وقت اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو تمام پریشانیوں سے اور مسئلوں سے، ان وبال سے دور رکھیں جو میرے گناہوں کی وجہ سے اگر میری زندگی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خوب آسانیاں کریں اور ہمیں بہترین طریقے سے جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے دل کو، اپنے عمل کو کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر میں لگا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔